السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی مسجد نبوی میں اپنی عادت کے مطابق حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دے رہے تھے اور طلبہ آپ کے اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی نے تیز آواز لگائی کہ مدینے میں بڑا ہاتھی آ گیا ہے۔ اہل مدینہ نے اس سے پہلے ہاتھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ مدینہ میں ہاتھی نہیں پائے جاتے تھے۔ تو تمام شاگرد ہاتھی دیکھنے کے لیے دوڑ پڑے، سوائے یحییٰ بن یحییٰ اللیثی رحمہ اللہ، ان کے سوا۔ امام مالک نے ان سے کہا، تم کیوں نہیں گئے؟ کیا تم نے اس سے پہلے ہاتھی دیکھا ہوا ہے؟ اس پر یحییٰ بن یحییٰ اللیثی نے کہا کہ میں مدینہ میں امام مالک کو دیکھنے آیا ہوں، نہ کہ ہاتھی دیکھنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہوتی تھی علم کی طلب۔ اللہ تعالی ہمیں بھی علم کی طلب عطا فرمائے۔ دوستو، اسی طرح بہت ہی پیاری پوسٹ اور بہت ہی پیاری کہانی۔ وہ لکھتا ہے کہ سب سے بڑی آزمائش اس وقت آئی جب ابا کے انتقال کے 4-5 ماہ بعد چھوٹی بہن نے ایک روز کہا، بھیا، ابا کی خواہش تھی کہ جائیداد اسلامی شریعت کے مطابق تقسیم ہو۔ بڑی باجی بھی بہت پریشان ہیں، اگر دکانیں ان کو مل جاتی تو ان کے بھی گزر بسر کا سامان ہو جاتا۔ میرے شوہر بھی کئی ماہ سے بیمار پڑے ہیں، گٹھیا نے ان کو کسی لائق نہیں چھوڑا۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ ابا مرحوم ہر ماہ ہم دونوں بہنوں کے گھر کا پورا راشن کریانے کی دکان سے بھجوا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح وہ وقتاً فوقتاً ہم دونوں کی مالی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ چھوٹی بہن کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ بات تو اس کی درست تھی۔ جائیداد کی تقسیم کے تعلق سے والد صاحب کئی بار مجھے بھی تاکید کر چکے تھے۔ ابا حضور کھیتی باڑی، مکان، نقد کے علاوہ قصبے کے بازار میں 12 دکانیں بھی چھوڑ گئے تھے، جن کا کرایہ مجھے ماہانہ 1,20,000 ملتا تھا۔ میری 2 بہنیں تھی اور میں اکیلا بھائی تھا۔ کھیت کی تو مجھے زیادہ فکر نہ تھی، مگر شرعی اعتبار سے تقسیم کرنے میں 6 دکانیں بہنوں کو دینی پڑ جاتی اور یہ ایک بڑا نقصان ہوتا۔ مجھے سوچ میں غرق دیکھ کر بہن پھر بولی، ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا حصہ دیجئے، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور دے دیجئے۔ بھیا، ہم لوگ آپ سے کچھ نہ لیتے، مگر کیا کریں، مجبور ہیں، ضرورت شدید ہے، کچھ غلطی ہوئی ہو تو معاف کیجئے گا۔ چھوٹی بہن اتنا کہتے کہتے رونے لگی۔ میں نے اسے تسلی دی اور بولا، انشاءاللہ میں تم لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا۔ مجھے معلوم نہ تھا، کل میں انشاءاللہ راشن کا سارا سامان بھی تم دونوں کے گھر بھجوا دوں گا۔ تمہارے دونوں بچوں کی پوری سال کی فیس بھی جمع کر دیتا ہوں۔ نگہت آپا کے گھر بھی آج شام میں جاؤں گا، انشاءاللہ ان کی بھی ساری ضروریات پوری کر دوں گا۔ اگلے دن میں نے طالب بھائی کرانے والے سے ملاقات کی۔ ابا انہی کے یہاں سے سارا سامان بھجوایا کرتے تھے۔ طالب بھائی نے بتایا کہ دونوں گھروں کا مہینے بھر کا پورا سامان 12 سے 15,000 روپے ہوتا تھا۔ میں نے دونوں بہنوں کو راشن بھجوایا اور اگلے دن دونوں کو روزمرہ اخراجات کے لیے 5,000 روپے بھی دے دیے۔ کئی ماہ تک پابندی سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن ہمارے بڑے بہنوئی آئے اور کہنے لگے، عارف بھائی، سنا ہے سنار اپنی دکان خالی کرنے والا ہے، میں کپڑے کی ایک دکان کھولنا چاہتا ہوں، وہ دکان مجھے دے دو۔ میں نے سوچا اب تو دکان ہاتھ سے نکلی، یہ تو ماہانہ 10,000 روپے نقصان کا معاملہ تھا۔ میں نے جلدی سے بہانہ کیا اور ان سے کہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کو دکان کی ضرورت ہے، میں نے تو ایک دکاندار سے بات پکی کر لی ہے، اب آئندہ کوئی دکان خالی ہوگی تو آپ کو بتاؤں گا۔ یہ تو میں نے ایک بات بنا لی تھی، ہاں یہ بات الگ تھی کہ ہماری دکانیں بہت موقع پر تھی، اس لیے ایک دن بھی خالی نہ رہتی تھی، ہمیشہ دکاندار لائن لگائے رہتے تھے۔ 2-3 روز بعد میں نے خالی دکان کا ایگریمنٹ ایک دوسرے دکاندار سے کر لیا۔
جائیداد کے سلسلے میں والد صاحب کی وصیت اور تاکید، چھوٹی بہن کی خواہش اور پھر میرا تھوڑا بہت دینی شعور مجھے مستقل ذہنی طور سے پریشان رکھتا۔ اکثر ذہن میں یہ خیال کچوکے لگاتا کہ میں بہنوں کا حق غصب کر کے ان پر ظلم کر رہا ہوں۔ پھر خود کو یہ کہہ کر تسلی بھی دینے لگتا کہ اس معاملے میں کہاں میں اکیلا ہوں۔ گاؤں کی آبادی 300 گھر سے کم نہ تھی، مگر کسی گھر میں جائیداد اسلامی طریقے سے تقسیم نہ ہوئی تھی۔ مولوی گلفام کا گھرانہ تو بہت دیندار تھا، مگر پچھلے سال جب ان کے ابا کا انتقال ہوا تو انہوں نے بھی اپنی بہنوں کو ان کا شرعی حصہ نہیں دیا تھا۔ البتہ ایک دن انہوں نے مسجد میں تقریر کے دوران خبر دی تھی کہ ہم نے اپنی بہنوں کو جائیداد، مکان اور کھیت میں حصہ دینے کے لیے بلایا تھا، مگر سب بہنوں نے اپنی مرضی سے اپنا اپنا حصہ بھائیوں کو دے دیا ہے۔ مولوی گلفام صاحب کو تو اس طرح کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ اکثر اسلامی طریقے سے جائیداد کو تقسیم کرنے کے موضوع پر تقریر وغیرہ کرتے رہتے تھے، مگر میرے ساتھ تو ایسی کوئی مجبوری نہ تھی۔ والد کے انتقال کے 10 دن بعد ہی میں ایک وکیل کے ذریعے تمام جائیداد اپنے نام کروا چکا تھا، یعنی قانون بھی پورے طور سے میرے ساتھ تھا۔ ہاں، میں نے یہ پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ بہنوں کی ضروریات کا پورا خیال رکھوں گا اور انہیں والد سے بھی بڑھ چڑھ کر تعاون دینے کی کوشش کروں گا۔ اگلے کئی ماہ تک میں دونوں بہنوں کی ساری ضروریات کی تکمیل کرتا رہا۔ یہ گھاٹے کا سودا نہیں تھا۔ اگر میں شرعی طریقے سے دکان ہی تقسیم کر کے دیتا تو ہر ماہ 60,000 کا نقصان ہوتا۔ اس طرح 15-20 ہزار میں کام چل جاتا تھا۔ میرا ضمیر بھی اب بہت حد تک مطمئن ہو چکا تھا، بہنیں بھی اب خاموش تھی۔ ظاہر ہے وہ کوئی زور زبردستی تو نہیں کر سکتی تھی۔ اشرف چاچا ابو کے بے تکلف دوستوں میں سے تھے۔ وہ سال میں ایک دفعہ ہمارے گھر آتے اور کئی دن قیام کرتے۔ وہ ایک اسلامی تنظیم کے سرگرم ممبر تھے۔ ابا ان کی تنظیم کو سالانہ مالی امداد بھی کرتے تھے۔ ابا کے انتقال کے بعد وہ تعزیت کے لیے بھی تشریف لائے تھے۔ آج وہ پھر ہمارے یہاں تشریف لائے تھے۔ میں نے ان کی ضیافت کا پرتکلف انتظام کیا اور ان سے درخواست کی کہ آپ 2-3 روز ہمارے یہاں ضرور قیام کریں، بالکل اسی طرح جس طرح ابا کے زمانے میں قیام کرتے تھے۔ رات کھانے کے بعد اشرف صاحب سے مختلف موضوعات پر گفتگو جاری رہی۔ اچانک اشرف صاحب نے دونوں بہنوں کی خیریت دریافت کی۔ میں نے اشرف صاحب کو دونوں کی داستان سنائی، بہنوں کی مدد اور حاجت روائی کا خاص طور سے ذکر کیا، آئندہ بھی مستقل ان کے تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ اشرف صاحب نے میری بات پوری توجہ سے سنی اور پھر بولے، عارف بیٹا، بہنوں کے ساتھ تمہارے حسن سلوک سے تو میں بہت خوش ہوں، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، لیکن میری ایک بات بہت توجہ سے سنو۔ جس طرح والد صاحب کی جائیداد کے تم مالک ہو، اسی طرح تمہاری بہنیں بھی مالک اور حصے دار ہیں۔ یہ حصہ اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے۔ قرآن مجید میں ان کو حدود اللہ یعنی اللہ کی متعین حد کہا گیا ہے، اور جو لوگ ان متعین حدود میں ظلم اور زیادتی کریں گے انہیں ظالم کہا گیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ بہنوں کا حق انہیں دینا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم بہنوں کے ساتھ جو حسن سلوک کر رہے ہو اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک ڈاکو کسی کا پورا مال اسباب لوٹ لے اور پھر اسی میں سے تھوڑا سا انہیں نکال کر واپس دے دے۔ بیٹا، اللہ سے ڈرو، اللہ نے تم کو بہت کچھ دیا ہے۔ بہنوں کا حق غصب کر کے اپنے لیے دوزخ اختیار نہ کرو۔ جو کچھ تمہارے حصے میں آئے گا اللہ اسی میں برکت دے دے گا۔ اشرف صاحب دیر تک مجھے سمجھاتے رہے۔ میں نے اشرف صاحب کی تنظیم کے لیے 10,000 روپے دینا چاہا تو وہ مسکرائے اور بولے، بیٹا میں اس میں سے کوئی رقم نہیں لے سکتا۔ تمہارے والد حلال اور حرام کا بہت لحاظ رکھتے تھے، اس لیے ہم ان سے مالی تعاون قبول کرتے تھے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ طیب اور پاکیزہ ہے اور حلال اور طیب ہی قبول کرتا ہے؟ اگلے سال میں دوبارہ آؤں گا، تب تک تم والد صاحب کی جائیداد سے ان کی بیٹیوں کا حق دے دینا، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا۔
اشرف صاحب تو چلے گئے مگر میں کئی دن تک فکر، پریشانی اور کشمکش میں مبتلا رہا۔ ان کی باتیں رہ رہ کر مجھے یاد آتی اور میرے ضمیر کو لعنت اور ملامت کرتی۔ ایک طرف ماہانہ ہزاروں روپے کا نقصان تھا، دوسری طرف اللہ کے حکام کی پابندی، اس کی سزا کا خوف۔ یہ کوئی آسان فیصلہ نہ تھا، مگر اسے میں فضل الہی سمجھتا ہوں کہ ایک ہفتے کے بعد میرا دل پورے طور سے مطمئن ہو گیا۔ میں نے اپنی دونوں بہنوں کو بلایا، دونوں سے معافی مانگی اور ان کی جائیدادیں ان کے حوالے کر دیں۔ بہت سے لوگوں نے میرے اس فیصلے پر حیرت کا اظہار کیا، کچھ قریبی لوگوں نے مجھے بے وقوف بھی کہا، مگر میں اس فیصلے پر مطمئن تھا۔ نہ جانے یہ احکام خداوندی پر عمل کا نتیجہ تھا یا غریب بہنوں کی دعاؤں کی برکت کہ چند ماہ ہی میرے کاروبار میں حیرت انگیز ترقی ہوئی۔ اب میں پہلے سے زیادہ مالدار اور خوشحال آدمی ہوں۔ چند ماہ بعد میں نے اشرف صاحب کو پوری صورتحال بتائی تو وہ بہت خوش ہوئے، کہنے لگے تم پر اللہ نے بڑا فضل کیا، تم کو مال حرام کی نحوست سے بچایا اور رزق حلال عطا کیا۔ یقیناً یہ تمہارے والد کی پرہیزگاری اور دعاؤں کی برکت ہے۔ بیٹا، زندگی میں کتنا بھی بڑا نقصان ہو، کبھی شریعت کی راہ نہ چھوڑنا۔ میں نے اپنے مکان کی گیٹ پر موٹے حروف میں ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے لکھوایا تھا، لیکن میرے رب کا مجھ پر کیا فضل ہوا تھا یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، یہ ظلم تو بہت ہو رہا ہے کہ بہنوں کی جائیداد کو کھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو بہنوں کا حق واپس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ دوستو، اسی طرح نازیہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ پہلے تو سبھی خوش اخلاقی سے پیش آتے رہے، پھر آہستہ آہستہ میٹھے بولوں کی پرت اترنا شروع ہوئی۔ دبے دبے لفظوں میں نازیہ کی پکی رنگت پر باتیں ہونے لگی۔ نازیہ کی 4 نندیں تھی۔ نازیہ کے شوہر طاہر سب سے بڑے تھے۔ ایک دن وہ عام سے کپڑے پہنے کچن میں کام کر رہی تھی کہ اس کی چھوٹی والی نند اندر داخل ہوئی۔ اوئے، یہ آپ ہیں نازیہ بھابی؟ میں سمجھی کہ ساتھ والوں کی کام کرنے والی آنٹی آئی ہوئی ہے۔ ماریا نے بظاہر ہنستے ہوئے کہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں صاف صاف مذاق اڑا رہی تھی۔ نازیہ کا دل بجھ کر رہ گیا۔ اس نے اس دن سے اپنا خاص خیال رکھنا شروع کر دیا، ہر وقت تیار رہنے لگی تاکہ آئندہ اسے کوئی کام کرنے والی خالہ یا آنٹی کا تانا نہ دے سکے۔ جن کی رنگت بے حد کالی تھی، اس کا تانا اسے ملتا تھا۔ کالے گورے سب اللہ نے پیدا کیے ہیں، لیکن ظالم معاشرہ یہاں بھی اپنی روایات چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اکثر کالی رنگت رکھنے والا انسان مذاق، تانوں اور طنز کی ضد میں ہی رہتا ہے۔ آج نازیہ اپنی بہن کے گھر جانے کے لیے تیار ہوئی۔ اس نے بادامی کڑائی والا سرخ سوٹ پہن رکھا تھا۔ ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ وہ یقیناً بہت فریش اور اچھی لگ رہی تھی۔ طاہر بہر موٹر سائیکل پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ہینڈ بیگ سنبھالتے ہوئے کمرے سے نکلی، آنٹی جو کہ اس کی ساس تھی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ آئے ہائے، ایک تو اتنا کہہ کر وہ منہ میں کچھ بدبدائی، پھر بولی، یعنی ایک تو یہ لفظ کہہ کر پھر وہ منہ میں بولنے لگی کہ اوپر سے سرخ سوٹ، بٹیا، کچھ تو خیال کیا ہوتا۔ چلو شاباش، کسی ہلکے رنگ کے کپڑے پہن کر جاؤ۔ یہ تو بالکل نہیں جج رہا۔ یہ سننا تھا کہ نازیہ کی ساری خود اعتمادی ہوا ہو گئی اور اس کو اپنی ٹانگیں بے جان سی لگنے لگی۔ اف بھابی، آپ نا بس دھیمے رنگ کے کپڑے پہنا کریں پلیز، یہ شوخ رنگ آپ کو بالکل سوٹ نہیں کرتے۔ ساتھ بیٹھی ہوئی نند عائشہ نے بھی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ عائشہ خود بے حد گوری رنگ کی مالک تھی۔ اس دن نازیہ کا دل چھناک سے ٹوٹ گیا۔ وہ ٹوٹے قدموں سے بیر کھڑے طاہر کو 5 منٹ بعد آئی کہہ کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نکلی تو عائشہ نے دیکھا اس نے ہلکے براؤن رنگ کا لان کا سوٹ پہن لیا تھا۔ میک اپ بھی صاف تھا اور وہ روئی روئی لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے عائشہ کے دل کو کچھ ہوا۔
خود اس کی بھی کچھ دن بعد ہی شادی طے ہو چکی تھی۔ اس نے سوچا بھابھی سے اپنے الفاظ کے لیے معذرت کر لوں، لیکن نازیہ تیز قدموں سے بڑی سی چادر اوڑھے گیٹ سے نکل چکی تھی۔ ہائے، یہ کالی کلوٹی بہو میرے ہی پلے پڑنی تھی۔ اف، اتنا کالا رنگ! بھائی، وہ ٹوٹکے کون سے ہوتے ہیں؟ یعنی وہ ٹوٹکے کون سے ہوتے ہیں؟ ذرا ان کو بھی کوئی بتا دے۔ ارے میری آنکھوں پر بھی پٹی بند گئی تھی، جب رشتہ لینے گئی تھی تو بڑا میک اپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، یہ تو بعد میں کھلا کہ اصل رنگت توے کو بھی شرماتی ہے۔ نازیہ کی ساس مسلسل بولے جا رہی تھی۔ اب تو نازیہ ان آوازوں اور تانوں کی عادی ہو چکی تھی۔ اس دن بھی نازیہ کچن میں پیاز کاٹ رہی تھی جب اس کی ساس بولنا شروع ہو گئی۔ دیکھ طاہر، میں تجھ سے کہتی تھی کہ یہ لڑکی تجھے خوش نہیں کر سکتی، اور دیکھ لو وہی ہوا۔ جب دیکھو منہ بنا کر یہاں وہاں پھر رہی ہے، مسکراہٹ تو نام ہی نہیں آتی اس کے چہرے پر، منحوسیت پھیلاتی ہے پورے گھر میں۔ طاہر میاں مسمی سی صورت بنا کر بولا، یعنی معصوم سی، اما میں تو کہتا ہوں خوش رہا کرو، کس چیز کی کمی ہے تم میں؟ آئے ہائے بھیا، اگر نہیں سنتی تو فارغ کرو اسے، اور بہت مل جائیں گی میرے شہزادے کو۔ وہ تو بیرونی دروازہ کھٹکا تو دونوں ماں بیٹے کا نازیہ نامہ ختم ہوا، اور نازیہ کے آنسو جی نہیں، وہ ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ پتہ نہیں پیاز بہت کڑوا تھا یا لہجے۔ عائشہ شادی کے بعد پہلی بار رہنے کے لیے آئی تھی۔ نازیہ کچن میں بری طرح مصروف تھی۔ اس نے بریانی بنائی، سالن میں کوفتے بنائے اور میٹھے میں فروٹ ٹرائفل۔ جب رائتا بنانے کے لیے فریج کھولا تو دہی غائب تھی۔ او، آنٹی سے کہتی ہوں دہی منگوا دے، شاید انکل بھول گئے ہوں گے۔ یہ سوچتی ہوئی وہ کمرے کی طرف بڑھی تو عائشہ کی سسکیوں نے اس کے قدم روک لیے۔ امی جی، میری ساس کہتی ہے خالی گورا رنگ ہی کافی نہیں ہوتا، بندے میں کچھ بات ہونی چاہیے۔ جیسے ہی مجھ پر نظر پڑتی ہے کوسنے دینے لگتی ہے۔ پتہ نہیں میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے۔ اس دن میرے سے پیاز تھوڑا زیادہ براؤن ہو گئے تو سارا دن مجھے بے ہنر، کوڑ اور پھوڑ کہتی رہی۔ اکرم سے میری شکایت بھی لگا دی۔ اکرم نے مجھے سب کے سامنے تھپڑ مارا۔ امی جی، اتنا کہہ کر عائشہ پھر رونے لگے۔ بیر کھڑی نازیہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول چکا تھا۔ کیا مکافات عمل اتنی جلدی بھی شروع ہو سکتا ہے؟ یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اصل رنگ من کا رنگ ہوتا ہے، من کالا تو تن کالا۔ دوستو، میری تمام بہنوں اور ماؤں سے درخواست ہے کہ اپنی بہوؤں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اگر آج آپ اپنی بہوؤں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو کل آپ کی بیٹیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے گا۔ اگر آپ اپنی بہوؤں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تو یاد رکھو تمہاری بیٹیوں کو بھی ایسے ہی ستایا جائے گا۔ اور نندوں سے بھی میری اپیل ہے کہ اپنی بھابھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ورنہ جس گھر آپ جائیں گی تو آپ کی نندیں بھی آپ کے ساتھ ویسے ہی سلوک کریں گی، کیونکہ یہ تو مکافات عمل ہے، یہ تو ہوتا رہے گا۔ اس لیے اللہ سے ڈریں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کا دل نہ توڑیں۔ اگر آج آپ کسی کا دل توڑیں گے تو کل آپ کے ساتھ بھی یہ پیش آنے والا ہے، اس لیے اللہ سے ڈریں۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کریں، اور اگر ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔